بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کون تھا؟ وہ اسرائیلی بچوں کو قتل کیوں کروا دیتا تھا؟ خدائی کا دعوے دار یہ بادشاہ پانی میں غرق کیسے ہوا اور اس کی لاش کہاں موجود ہے؟ بائبل سٹوریز میں آج ہم آپ کو فرعون بادشاہ کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل بائبل سٹوریز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ 1520 قبل مسیح مصر پر فرعون بادشاہ کی حکومت تھی۔ اپنے والد کے بڑھاپے کی وجہ سے عملاً حکمران بنا ہوا تھا۔ خدائی کا دعوے دار یہ بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا، بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ لیکن ایک جماعت جو حضرت یعقوب کے دین کے پیروکار تھے، انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے فرعون بادشاہ، اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ فرعون نے بھیانک خواب دیکھا۔ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی، اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا۔ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ جن کی تعبیر نجومیوں نے یہ دی تھی کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھوں ہوگا۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی بدولت فرعون کو بنی اسرائیل سے سخت عداوت ہو گئی تھی۔ فرعون نے اس کا سدباب کرنے کے لیے دایا مقرر کر دی تھی کہ مصر میں جس اسرائیلی کے ہاں لڑکا پیدا ہو، اس کو قتل کر دیا جائے، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ چھوڑ دیا جائے۔ مگر ان عورتوں کے دل میں ایسی ہمدردی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس فعل کو کرنے سے معذرت پیش کی اور کہا کہ اسرائیلی عورتیں خود ہی بچہ پیدا کر لیتی ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت مقرر کر دی جو تفتیش کر کے اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیتی اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو بہت پریشانی لاحق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ موسیٰ کو ایک صندوق میں ڈال دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے کنارے پر دھکیل دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر دیا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو بھیجا کہ دور سے صندوق کو دیکھتی رہو۔ وہ کنارے کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں اور صندوق کو دیکھتی رہیں۔ یہ نہر فرعون کے محل کی طرف جاتی تھی۔ یہ صندوق اسی نہر سے ہوتا ہوا آخرکار فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ فرعون کے گھر میں سے کسی عورت کی نظر صندوق پر پڑی اور اس نے خادموں کے ذریعے اس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے آئیں۔ جب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے صندوق کھول کر دیکھا تو خوبصورت بچہ موجود تھا۔ کہنے لگی، ہم اس بچے کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے۔ فرعون کی بیوی خوشی کے مارے اس بچے کو اٹھا کر اپنے محل میں لے آئی اور فرعون سے اس بچے کو قتل نہ کرنے کی سفارش کی۔ لیکن کچھ نجومیوں نے کہا کہ یہ اسرائیلی بچہ معلوم ہوتا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ہمارے خواب کی تعبیر ثابت ہو۔ جب فرعون کو غصے میں دیکھا تو حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ چھوٹا سا بچہ اور پیارا سا بچہ بھلا آپ کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے، ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ پھر شاہی حکم ہوا کہ بچے کے لیے دایا مقرر کر دی جائے۔ دایا مقرر ہو گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دایا کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ پھر ان کو پریشانی لاحق ہوئی۔ اسی اثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے کہا کہ میں ایک عورت بتاتی ہوں، یہ بچہ اس کا دودھ ضرور پیے گا۔ تو حکم ہوا کہ بلاؤ اس عورت کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے رہے۔ ایک دن فرعون اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، پاس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیل رہے تھے۔ فرعون نے اپنی داڑھی میں ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے منہ پر زوردار تماچا مارا اور داڑھی کو پکڑ کر جھٹکا دیا تو سارے موتی نیچے گر گئے۔ فرعون غصے میں آ گیا اور فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، کہنے لگی یہ معصوم بچہ ہے، اس کو کیا پتہ۔ فرعون کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، ابھی اس کا امتحان لیتے ہیں۔ ایک پلیٹ میں ہیرے موتی منگوائے گئے اور دوسری پلیٹ میں آگ کے انگارے منگوائے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے رکھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہیرے موتی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر انگارے کی طرف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارے کو اٹھا کر منہ میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں لکنت تھی، چرچرا پن تھا۔
فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے کام لازم کیے ہوئے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کاٹ کر ان کی کمریں اور گردنیں زخمی ہو جاتی تھیں۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے جو غروب آفتاب سے قبل جبری وصول کے لیے تھے۔ جو غریب ٹیکس ادا نہ کر سکتا اسی ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیے جاتے اور مہینہ بھر تک اسی مصیبت میں رکھا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر مصر میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے 2 مردوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا، جس میں سے ایک اسرائیلی تھا اور دوسرا فرعونی یعنی قبطی تھا۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی تو آپ علیہ السلام نے ایک زوردار مکہ مارا اور وہ فرعونی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا اور اللہ تعالیٰ سے اس ظلم کی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اس واقعے کی اطلاع جب فرعون کو پہنچی وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ شہر کے ایک کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، قوم فرعون کے سردار آپ کو قتل کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں، سو آپ یہاں سے نکل جائیں، میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر مدد الہی کا انتظار کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین تک لے گیا، اور جب وہ مدین کے پانی کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے اس پر لوگوں کا ہجوم پایا جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان سے الگ 2 عورتیں دیکھیں جو اپنی بکریوں کو لے کر رکے ہوئے تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اس حال میں کیوں کھڑی ہو؟ وہ کہنے لگیں جب یہ چرواہے اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلوا کر چلے جائیں گے پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے، ہمارے والد عمر رسیدہ ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آئے اور ایک بھاری ڈول اٹھایا اور کنویں میں ڈال دیا اور تمام بکریوں کو پانی پلایا۔ وہ لڑکیاں اپنی بکریاں لے کر چلی گئیں، اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا۔ ان میں سے ایک لڑکی نے والد سے کہا کہ آپ اسے مزدوری پر رکھ لیں، بے شک وہ بہترین شخص ہے، قوت والا اور ایماندار ہے۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک لڑکی واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس لڑکی کے والد کا نام حضرت شعیب علیہ السلام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر تشریف لائے، کھانا کھایا، کچھ گفت و سنیاں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مظالم کی پوری داستان سنائی۔ داستان سننے کے بعد بزرگ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات عطا فرمائی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری ایک بیٹی سے شادی کر لو اور حق مہر کے بدلے میں 8 سال میری بکریاں چراؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ جب مقررہ مدت پوری ہوئی تو آپ اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر مدین سے نکل پڑے۔ مصر کی طرف سردی کا موسم تھا، رات کو بہت ٹھنڈ تھی، تو راستے میں وادی ایمن کے بیچ ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ بیوی سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے کر آتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف بڑھے وہ دور ہوتی گئی، آپ آگے بڑھتے گئے، آگ دور ہوتی گئی، پھر خوف سا پیدا ہو گیا اور واپس ہونے لگے، پھر آگ قریب آ گئی اور اسی آگ کے اندر سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، میں اللہ عز و جل ہوں، میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے، بس اپنے جوتے اتار دے تو مقدس وادی طویٰ میں کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میرا عصا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو زمین پر ڈال دو۔ آپ علیہ السلام نے جیسے ہی زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا اور رینگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو مت، اس کو دوبارہ پکڑو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دوبارہ پکڑا تو وہ لکڑی بن گیا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیوں سے نوازا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اب جاؤ فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھاؤ، اطمینان کے ساتھ جاؤ، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر مصر میں داخل ہوئے، سب سے پہلے اپنے مکان پہنچے، اندر داخل نہ ہوئے، صرف مہمان کی حیثیت سے رہے۔
خوب خدمت خاطر ہوئی۔ بعد میں حضرت ہارون علیہ السلام آئے، ان سے گلے ملے اور پھر والدہ کے پاس تشریف لے گئے، سارا حال احوال سنایا۔ کچھ دنوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر فرعون کے دربار میں داخل ہوئے۔ بلا خوف و خطر فرعون کے سامنے آنے کی وجہ بیان کی اور گفتگو شروع ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، میں تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، بس بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آ، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ فرعون کہنے لگا، اے موسیٰ، اگر تو باز نہیں آیا تو میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت نرم انداز میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بیان کرتے رہے اور فرعون جھٹلاتا رہا۔ آخر میں فرعون نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر واپس نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ اس کے باوجود بھی فرعون کفر پر اڑا رہا اور اسے جادو قرار دے دیا اور ان کا مقابلہ جادو کے ذریعے کرنے کا اعلان کر دیا۔ اپنے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام جادوگروں کو انعام کا لالچ دیا۔ تمام جادوگر جمع ہو گئے، لاکھوں لوگ تھے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر پھینکا تو وہ بھن مارتے ہوئے سانپ بن گئے۔ پورا مجمع خوف و ہراساں میں مبتلا ہو گیا، ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو وہ ایک ہیبت ناک اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھتے ہوئے تمام جادوگر اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا کہ مجھے رب مان لو، نہیں تو میں تمہاری ایک طرف کی ٹانگ اور دوسری طرف کا بازو کٹوا دوں گا۔